نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ولادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلے کچھ بات ہو چکی ہے، اسی سلسلے کو بڑھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ہے یہ دن 12 ربیع الاول کا بڑے جوش و خروش سے محافل کا اہتمام کر کے ٹی وی چینلز پہ ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ کیو ٹی وی پی ٹی وی اور بھی معاملات پہ ذکر و اذکار، نعت خوانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، خوبیاں، خصائل و شمائل کا بیان بڑا ہی پرسوس پرکیف ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ بچوں میں جوش، گلیوں کو سجانا، بازاروں کو سجانا، لائٹنگ، ہر لحاظ سے پتہ چلے دنیا کو کہ اس دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اللہ کے حبیب خاتم النبیین اور تمام ہستیوں سے اعلیٰ، جن کا ذکر کائنات کی تخلیق سے پہلے سے اس کا آغاز ہے، سارے پیغمبروں کو، نبیوں کو بتا کے بھیجا گیا کہ بتائیے جا کے دنیا کو، مخلوق کو کہ میرا حبیب آنے والا ہے، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیا نشانی ہیں اس کی، اور اس کے آپ کے اخلاق، اوصاف، آپ کا ذکر پورے قرآن میں جگہ جگہ پہ ہے۔ اور بڑا ہی اس سے خوشی اور سکون ملتا ہے دل کو کہ ہماری آنے والی جنریشن کو پتہ چلے کہ اس دن کون آنے والا تھا، کیونکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اس لحاظ سے ہماری زندگیوں میں آپ کی سیرت، آپ کے کردار کو اس طرح اس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے، اپنے بچوں کو، نئی جنریشن کو، نئی نسل کو وہ چیز ڈلیور نہیں کر رہے، ٹرانسفر نہیں کر رہے اس طرح ہماری کتابوں میں، اس طرح ہم نہیں کر رہے، بلکہ بچوں میں زیادہ جو ہے وہ آئنسٹائن، نیوٹن، فلاں فلاں، ان کا جو ہے ہم ان کے مائنڈ میں زیادہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں، ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو اور ہمیں اور ہمارے بچوں میں ایک ایز اے ہیرو جو ہے اس کو ہم نے اس امپیکٹ کو، اس کو افیکٹو طور پہ اس کو نقش کرنا ہے، اس کے لیے اہتمام ہمارا کم ہے۔ تو اس میں جو ہے اس ولادت رسالت مآب کوئی اس میں وہ دلائل نہیں دے رہا کہ یہاں پہ لکھا ہے، وہاں پہ لکھا ہے، ایسے ہے، تو وہ جو سلسلہ ہے وہ بھی دوسرے جو ہیں بہت سے علماء حضرات وہ بھی قابل احترام ہیں، علم والے ہیں، وہ اپنے لحاظ سے دلائل دیتے ہیں کہ ایسے ہے، ایسے ہے، یہی دن آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ اس پہ وہ سارا فتوے وہ دوسروں پہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو معاملات ہیں وہ ہماری توجہ اس میں ہے ہی نہیں، علماء حضرات کی، ہماری بھی بطور انفرادی طور پہ بھی امت مسلمہ کے فرد ہونے پہ سب کا ہی نہیں ہے وہ، اور لائف سٹائل کا سٹیٹس بڑھانے پہ لگے ہوئے ہیں سارے، وہ اس میں جو ہے دلائل دینے کی سارے کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہیں منانا چاہیے۔ تو ابھی اس کی اہمیت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اس کو بیان کرنے میں کیا مذائقہ ہے۔ چلیں، جو کرتے ہیں، مناتے ہیں، منانے والا جو ایک پورا بہت بڑا گروپ ہے، وہ اپنے عاشق ہونے کا
اپنی محبتوں الفتوں کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے جو ہیں اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ایک جو مناتے ہیں وہ یہ سارا احادیث میں قرآن میں وہ چیزیں دکھاتے ہیں کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا ہے وہ چیز سامنے رکھتے ہیں اور دوسرے ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں کہاں جو ہے وہ نہیں دیکھ لیں ڈائریکشن کیا ہے سب کی کس طرف جا رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مناتے ہیں تو وہ مبالغہ آرائی میں وہ کہیں اور طرف نہ نکل جائیں، وہ اپنی لمٹ میں رہیں، اور جو کہتے ہیں کہ نہ منائیں وہ بھی اپنی لمٹ میں رہیں کہ کہیں وہ کسی معاملے میں بالکل بھی کسی گستاخی کے مرتکب نہ ہو۔ جو گستاخی تو بڑی بات ہے کہ وہ دوسرے سلسلے میں لمٹ سے کراس نہ کر جائیں کہ جس میں محسوس ہو کہ ذکر رسول شاید ان کو ناگوار گزرتا ہے، اس میں معاملے میں نہ چلے جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور کہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور پہ گھر کے سامنے آ کے بلاتے تھے تو آپ قرآن کریم میں واضح طور پہ اس کا فرما دیا رب کریم نے کہ وہاں آ کے آرام سے دھیمے لہجے سے بات کرو، بلند آواز سے میرے حبیب کو آوازیں نہ دو، جس طرح عام لوگوں سے بات کرتے ہو آپس میں۔ اگر تمہاری آواز اتنی بلند ہوئی یا میرے حبیب کی آواز سے تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے جو اعمال ہیں، روزے، نمازیں، حج، زکوٰۃیں، تقوی، سارے تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کب یہ ضائع ہو گئے، کب یہ گناہوں میں چینج ہو گئے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیا کیفیت ہے، کتنا اللہ کریم اپنے حبیب کے بارے میں کتنے وہ ہیں سختی ہے، کتنی کیئر ہے، کتنا ان کی شان ہے۔ تو اسی لیے ہم کہیں اس معاملے میں دوسری طرف نہ نکل جائیں۔ اب اتنا جو یہاں پہ ایک اچھی خوبی بھی ہے، کوالٹی بھی ہے، چلو کہ ڈفرینٹ نظریات، اس کو اختلاف نہیں کر سکتے، ڈفرینٹ سوچ یا نظریات تو ہر سوسائٹی میں معاشرے میں ہوتی ہیں، تاکہ اس کا جواب دینے میں اور علم اور نالج جو ہے وہ نکل کے آئے۔ لیکن یہ حد سے زیادہ نقصان دہ ہے کہ ہم اسی سلسلوں میں لگے رہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں غیر مسلم یہود و نصارہ، وہ جو ہیں ہماری زندگیوں کو انہوں نے ایک بربادی کی حد تک لے گئے ہیں۔ دیکھیں کشمیر کو، فلسطین کو، پچھلے دنوں بھی وہاں پہ پھر انہوں نے بمباری کی ہے تو ہمیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ افغانستان پہ جو ہے انہوں نے تباہی مچائی اور چلے گئے، چلیں جی بس ٹھیک ہے۔ اب تو وہاں پہ ایک اسلامی ریاست کا ایک جو ہے بنیاد وہ سلسلہ شروع ہے، تو اس کے لیے کچھ تنظیم بنائی جائے، تمام جماعتوں کی، تمام جو نظریات کے لوگ ہیں، فرقے کہہ لیں، وہ کوئی ایسی تنظیم بنائے جس میں سارے شامل ہوں، ان کا ایک چیز پہ اتفاق ہو کہ حکومت سے وہ مطالبہ کریں، بجائے علیحدہ علیحدہ آپس میں جو ہے فتوے لگانے کی بجائے وہاں پہ فوکس کریں، گورنمنٹ کو کہیں کہ ان کو تسلیم کیا جائے، کیسے کیا جائے، یا دوسرے چچنیا میں، برما میں، فلسطین، کشمیر، جہاں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے، جہاں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا کہ انما المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی کٹ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہے اس چیز کی، اپنی فکر ہے اپنی لائف سٹائل کی، سٹیٹس کی، کہ کہاں پہ کیا کتنے پیسے بنیں گے، کیسے بنیں گے، اور بڑے سارے اسلامک چینل اسی میں ہیں، یہ کریں تو اس طرح امیر ہو جائیں۔ تو علماء، مولوی حضرات، نعت خواں، ذاکرین، سارے ہی وہ اپنے وہ منٹوں کے حساب سے وہ ہزاروں لاکھوں پیسے چارج کرتے ہیں۔ تو وہاں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سادگی، ان کا دوسروں کا خیال کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا مال تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنی امیر تھیں وہ آپ کے جب نکاح میں آئیں، اور
جو بھی آپ کے پاس ہوتا آپ تو لوگوں کو وہ تقسیم کر دیتے، سادہ زندگی گزاری، وہ ہمیں نہیں پتہ، باقی سارے ہمیں حوالے دینے کا پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ ہوا، یہاں پہ یہ ہوا ہے۔ تو پورا لائف سٹائل ہم اختیار کریں نا، تھوڑے تھوڑے جتنا جتنا اچھا لگے اتنا اتنا اسلام لے لیں، جتنا جتنا مشکل لگے، جہاں پہ ڈیلیور کرنا پڑے، جہاں پہ جہاد کرنا پڑے، جہاں پہ حق کی بات ہو، وہاں پہ ہم جو ہے وہ یو ٹرن لے لیں۔ تو اس لیے جو ہے افغانستان کو کیسے اس کی ہیلپ کی جائے، ایک معاشی طور پہ وہ سٹیبل ہو سکے، اور اس کو تسلیم کیسے کیا جائے، باقی جہاں مسلمان جو ہیں وہ خون ریزی ہو رہی ہے، وہ کٹ رہے ہیں، ان کا کیسے جو ہے ہم نکلیں، اس کے لیے کیسے محنت کریں۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے، آسانیاں دے۔ جزاک اللہ۔